سوات پولیس کے مطابق معلم جبر روڈ پر غیر ملکی سفیروں کے قافلے کی سیکیورٹی پر مامور ایک پولیس موبائل کے قریب ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں پولیس اہلکار برہان شہید جبکہ سب انسپیکٹر سمیت 3 اہلکار زخمی ہو گئے۔ ڈی پی او سوات ڈاکٹر زاہد اللہ کے مطابق پولیس موبائل 10 سے زائد ملکوں کے سفیروں کے قافلے کی سیکیورٹی پر مامور تھی۔ تمام سفیروں کی گاڑیاں محفوظ رہیں۔ واقعے کے بعد تمام سفیر اسلام آباد پہنچ گئے۔ لوگ جانتے ہی ہوں گے کئی لوگ کہ سوات میں ایک اٹیک کیا گیا اور وہ اس طرح سے کہ کچھ امبیسڈرز جو ہیں ان کو آفیشیلی انوائٹ کیا گیا تھا ڈنر کے لیے، اور ساتھ ساتھ ایک ایونٹ بھی تھا وہاں پر، اور جب وہ وہاں پہنچے تو ان کے اوپر جو ہے ایک ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے جو ہے کہا گیا کہ اٹیک کیا گیا۔ پاکستان کے اندر حکومت بڑی کوشش کرتی ہے، لیکن جو دہشت گرد ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہ گھات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پاکستان کو کیسا جو ہے نا یہ ہمیشہ مشکل میں ڈالنا ہے، جس میں کہ ایک سیکورٹی آفیشل جو ہے ان کی جان گئی ہے، 3 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اب جو کنٹریز اس میں تھی، یعنی جو امبیسڈرز تھے، جن کنٹریز کے امبیسڈرز تھے، ان کے کچھ کے نام میں آپ کو بتاتی ہوں: رشیا، ایران، پرتگال، انڈونیشیا، تاجکستان، قازقستان، ایتھوپیا، جی ہاں، وہاں کے امبیسڈرز تھے، اور ان کے اوپر اٹیک کیا گیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سب لوگ یعنی کہ جتنے امبیسڈرز تھے وہ خیریت سے رہے اور ان کو واپس اسلام آباد پہنچا دیا گیا ہے۔ اب سوات میں اس طرح کا جو اٹیک کیا گیا وہ بھی ایک بڑی حیرت کی بات تو نہیں ہے، لیکن ایک بڑے افسوس کی بات ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جتنی کنٹریز تھیں ویسے جن کے اوپر یہ اٹیک کیا گیا، چھوٹی کنٹریز میں رشیا کو اگر آپ چھوڑ دیں یا ایران کو چھوڑ دیں تو چھوٹی چھوٹی کنٹریز، ایتھوپیا اور اس طرح کی کنٹریز تھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پیسہ تو ہم نے ان سے نہیں لے رکھا۔ اگر کوئی مطلب ہوتا جیسے چائنا وائنا کے ہوتے، یا کوئی آئی ایم ایف کا ہوتا، یا کوئی ورلڈ بینک کا کوئی آفیسر ہوتا، تو ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ کوئی ہم ڈرا رہے تھے کہ واپس نہ مانگنا پیسے، لیکن ان میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ کہ ہمارا کوئی کہہ لیجئے کہ کوئی ہمارا مسئلہ پھنسا ہوا ہے، ہماری گوٹی پھنسی ہوئی ہے کوئی ایسا، لیکن ہاں، ایران کے ساتھ ہماری گیس پائپ لائن کا ایشو تھا، یہ ابھی تک چل رہا ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ پاکستان کو وہ لے جائے گا، ذرا وہاں پہ کورٹ میں لے جائے گا اگر ہم نے کام شروع نہ کیا۔ لیکن ہم کام شروع کیسے کریں؟ آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں کہ امریکہ نے سینکشنز لگا کے رکھی ہیں۔ اب آپ لوگ کہیں گے اگر امریکہ نے سینکشنز لگائی ہوئی ہیں تو ہمارے لوگوں نے، یعنی کہ ہمارے وہ لوگ جو پالیسی بناتے ہیں، انہوں نے یہ اگریمنٹ کیا ہے کیوں؟ اب یہ تو انہی لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے، اور وہ پوچھنے کے لیے میری تو ہمت نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کی ہے تو آپ لوگ پوچھ لیجئے۔ یہ سارے کام کرنے کے لیے میں ہی کیوں نظر آتی ہوں آپ لوگوں کو؟ پہلے ہی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی پوچھنا منع ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ رشیا جو ہے، رشیا ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ بڑی کنٹری ہے، باقی تو ایتھوپیا اور پتہ نہیں کیا کیا، آپ نے جیسے میں نے آپ کو نام بھی بتایا، پرتگال، انڈونیشیا، یہ وہ، تو ان کے امبیسڈرز کو اٹیک کر کے کیا چیز ثابت کرنے کی کوشش کی وہ جو اٹیکر تھے انہوں نے؟ مطلب یہ کہ یہ کوئی بات ہوئی، مطلب کسی کے اوپر بھی جو ہے وہ اس طریقے سے ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے جو ہے آپ اٹیک کر دیں گے۔ سوات جو ہے کہا تو یہ جاتا ہے کہ بہت خوبصورت علاقہ ہے، اور کئی لوگ تو سوات کو جو ہے وہ سورگ جیسا بھی مانتے ہیں، لیکن سورگ واسی نہ کر دیں کسی کو، مجھے یہ ڈر ہے۔ لیکن سوات میں اس سے پہلے بھی آپریشنز چلتے رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ سوات کے لوگ جو ہیں وہ منع کر رہے ہیں کہ آپریشنز نہ کیے جائیں۔ مطلب ایک طرف تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سوات میں اور کئی جگہ پر کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ ٹیررسٹ موجود ہیں اور ان کے اوپر آپریشن کرنا ہے، اور اس طرح کی تیاری کی جا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، ضرب عذاب اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے جاتے ہیں۔ ایک طرف کہہ رہے کہ وہاں پہ ٹیررسٹ موجود ہیں، ان کے اوپر آپریشن ہوگا، دوسری طرف 10-11 امبیسڈر کو جو ہے وہ وہاں پہ بھیج دیا گیا گھومنے پھرنے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ پاکستان کے اندر حکومت بڑی کوشش کرتی ہے، لیکن جو دہشت گرد ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہ گھات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پاکستان کو کیسا جو ہے نا یہ ہمیشہ مشکل میں ڈالنا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو 11 ملکوں کے امبیسڈرز کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ سوات جا رہا تھا، راستے میں حملہ ہو گیا، اور اس حملے کے اندر ایک پولیس والا شہید ہوا ہے، اور باقی جو اس کی گاڑی زخمی ہوئی ہے یا وہ گاڑی کو تباہ ہوئی ہے، باقی جو لوگ ہیں وہ سارے محفوظ ہیں، شکر الحمدللہ، اینڈ تھینکس کہ شکر ہے یہ تمام کے تمام جو ڈپلومیٹس ہیں یہ بچ گئے ہیں، کچھ جو کوئی ایسی حرکت نہیں ہو گئی، کچھ ایسا ہو نہیں گیا، ان کی جان نہیں چلی گئی، ورنہ آج پاکستان بڑی مشکل میں ہونا تھا۔
اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مالم جبہ روڈ ہے جو خیبر پختونخوا میں ہے اور یہ سوات ڈسٹرکٹ کے اندر ہے. اب پرتگال، انڈونیشیا، قزاقستان، بوسنیا، زمبابوے، روانڈا، ترکمانستان، ویتنام، ایران، رشیا، تاجکستان کے جو امبیسڈرز تھے، ڈیلیگیٹس، وہ اس کا حصہ تھے. اور ان میں سے بہت سارے امبیسڈرز کو تو میں پرسنلی بڑے اچھے سے جانتا ہوں. دے آر گڈ فرینڈس. اور بٹ انفارچونیٹلی یہ ایک واقعہ ہوا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ نریندر مودی یو این میں جو ہے وہ خطاب کر رہا ہے، کوڈ سمٹ کر رہا ہے، اور ہم پاکستان میں آج بھی ایک چیز سے لڑ رہے ہیں. اور وہ کیا لڑ رہے ہیں کہ یار اب ساڑھے بندے ماری جا رہے ہیں. مطلب دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو سی. یہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں آج انڈیا. دیکھیں پھر وہ باتیں تو ہوں گی، چیزیں تو چلیں گی، لوگ باتیں تو کریں گے، لوگ معاف تو نہیں کریں گے کہ ایک طرف سچویشن کیا ہے اور دوسری طرف سچویشن کیا ہے. ایک طرف ہم یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی جان دیکھو جناب ہم بڑی اب نارملائزیشن کی بات ہے، لیکن کوئی نارملائزیشن نہیں ہو رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ مودی صاحب اور انڈیا جو ہے وہ جی سی سی سے بھی تعلقات بڑھا گئے بیکاز آف ہمارے ان حالات کی وجہ سے نا. یہ جو حالات ہم نے پیدا کیے ہوئے ہیں، ان حالات کی وجہ سے انڈیا کے پاس بڑی تگڑی اپرچونٹی آ گئی. میں اگلے دن I met someone in the United States here. میں ایک چیز کے اوپر بڑا کمیٹڈ ہوں اور کنونسڈ ہوں کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ایسے ہونے چاہیے تھے، لیکن ہم نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی خراب کر لیے. ہمارے افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو گئے. دنیا افغانستان چھوڑ چھاڑ کے ہاتھ جھاڑ کے چلی گئی اور ہم کے سارے جو ہیں وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ہاتھ جھاڑ کے چلے گئے ہیں اس خطے سے، ہم وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. آج مودی جو ہے وہ کوڈ سمٹس کر رہے ہیں اور ہمارے وزیر اعظم کو خبر آئی ہوگی سر 11 سفیروں پہ حملہ ہو گیا جناب پاکستان کے اندر. آپ مجھے یہ بتائیں دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ یہ ہوتا ہے؟ ایون کہ افغانستان کے اندر بھی یہ نہیں ہوتا یار. اس کی وجہ کیا ہے؟ تھینکس ٹو دا پولیٹیکل ڈویژن ان دا کنٹری. ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے لیڈر صاحب ہیں، ہمارے ملک کے بہت بڑے لیڈر صاحب ہیں جن کو عمران خان کہا جاتا ہے. یہ صاحب جو ہیں، یہ جو جن کی درمیان میں پکچر میں نے لگائی ہے، ان کا ایک وزیر اعلیٰ ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں دہشت گردوں سے خود بات کروں گا. یہ کہتا ہے کہ میں افغانستان سے خود بات کروں گا کہ ہمیں مت مارو پلیز، ہمیں مت مارو، ہمیں معاف کر دو. معافیاں مانگ رہے ہیں دہشت گردوں کو. کبھی معافیاں مانگنے سے بھی ریاستیں جو ہیں وہ بچی ہیں. اتنے لتر پولا چلنا چاہیے، جو صحیح بات ہے. بٹ سوری فار یوزنگ دیز ورڈز. ٹھیک ہے، دہشت گردوں سے آپ یہ تھوڑے کہہ سکتے ہیں کہ سر پلیز یہ آج یہ حالات ٹھیک نہیں ہے،